السلام علیکم، میرا نام زاہد عزیز خان ہے. میں یہاں پنڈی اسلام آباد میں ہاسپٹیلٹی کنسلٹنٹ ہوں. آج جو ہم چیپٹر پڑھیں گے وہ ہے سیٹنگ اپ اینڈ پریپیرنگ فار سروس. یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے کیونکہ یہ سارا آپ کے ٹیکنیکل اسکل کے متعلق ہے اور اس کو سمجھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج کا چیپٹر کے آبجیکٹیو یہ ہے کہ آفٹر کمپلیٹنگ دس چیپٹر دا امپلائی شوڈ بی ایبل ٹو، کہ جب آپ چیپٹر ختم ہو جائے تو امپلائی شوڈ بی ایبل ٹو set up and prepare the restaurant to required international standard using correct sequence, method and equipment. ٹھیک ہے کہ آپ سیٹ اپ کریں اور پریپیئر ریسٹورانٹ کریں اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یوزنگ کریکٹ سیکوینس میتھڈ اینڈ اکوپمنٹ، تاکہ کریکٹ سیکوینس یوز کریں، میتھڈ یوز کریں اور اکوپمنٹ کریں. دا رول آف دا ریسٹورانٹ از ٹو، رول ریسٹورانٹ کا کیا ہے؟ پہلا، ٹو پرووائڈ فوڈ، good food and beverage according to international standards in hygienic manners. کہ to provide good and food and beverage according to international standards کے مطابق hygienic standards کے حساب سے. to provide courteous and professional service to guest، اور guest کو courteous professional service provide کرنا. to provide neat and clean and comfortable environment where guest can enjoy their food and drinks. تو یہ مین تین ان کے جو ہیں وہ رول ہوتے ہیں ریسٹورانٹس کے. اب آگے یہ ہے کہ ہاؤ دا ایف اینڈ بی فوڈ اینڈ بیوریج ڈپارٹمنٹ ریلیٹس ٹو ادر ڈپارٹمنٹ ود ان دا اسٹیبلشمنٹ. اب اس میں یہ ہے کہ ہاؤ ایف اینڈ بی ڈپارٹمنٹ جو ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کرتا ہے ود ان دی آرگنائزیشن. ایف اینڈ بی ڈپارٹمنٹ از کنسسٹ آف کچن، اسٹیورڈنگ اینڈ سروس اسٹاف. ایف اینڈ بی ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے اس میں بیسکلی کچن آتا ہے، اسٹیورڈنگ آتا ہے اور سروس اسٹاف آتا ہے. اچھا، یہ ریسٹورانٹس کا جو سیٹ اپ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جو 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلس کے جو ایف اینڈ بی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن ہم بیسکلی ریسٹورانٹس کا وہ ڈپارٹمنٹل اسٹرکچر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اور کون سے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور ایک ایف اینڈ بی ڈپارٹمنٹ میں کیا کچھ آتا ہے، کون سے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں. تو اس میں بیسکلی کچن ہے، اسٹیورڈنگ ہے اور سروس اسٹاف ہے. کچن میں آپ کو پتہ ہے مین کچن بھی ہوتا ہے، اعلیٰ کارٹ کچن بھی ہوتا ہے، پھر پینٹری بھی ہوتی ہے، پھر کولڈ کچن بھی ہوتا ہے، پھر بیکری بھی ہوتی ہے، پھر بچری بھی ہوتی ہے. اور اسی طرح پھر جو کچن کے ہی انڈر آتے ہیں اسٹیورڈنگ ڈپارٹمنٹ آتے ہیں. کچن کی ساری جو کلیننگ ہے، اور چاہے ٹائلس کی ہے یا فلورس کی ہیں یا اکوپمنٹس کی ہیں، وہ اسٹیورڈنگ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. اور وہ پاٹ واشنگ اور ڈش واشنگ جو ہے وہ بھی اسٹیورڈنگ کرتا ہے. چیف اسٹیورڈز ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کے نیچے اسسٹنٹس ہوتے ہیں، اس کے نیچے اسٹیورڈز ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اور باقی جو ہوٹل کے جو ایریا ہوتے ہیں ان کی کلیننگ جو ہوتی ہے وہ جینیٹرس وغیرہ یا ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر آتی ہے. اور اسی طرح پھر سروس ڈپارٹمنٹ ہے. مین کچن ڈپارٹمنٹ آپ کو میں نے بتا دیا، اس کے بعد اسٹیورنگ ڈپارٹمنٹ اور سروس ڈپارٹمنٹ میں فرنٹ آف دا ہاؤس سروس اسٹاف آتا ہے، جس میں سے ریسٹورانٹ مینیجر ہیں یا اسسٹنٹس مینیجر ہیں یا ویٹرز ہیں یا بس بوائز ہیں. یہ سارے جو ہیں یہ سروس ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں. ادر ڈپارٹمنٹس ان اسٹیبلشمنٹ آر اسٹور، ہاؤس کیپنگ، اکاؤنٹس، ایڈمنسٹریشن اینڈ انجینئرنگ. ادر ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں ایک ریسٹورانٹ میں، وہ بیسکلی اسٹور ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی ریسٹورانٹ کی جو بیک بون ہوتے ہے وہ اسٹرانگ کچن ہوتا ہے، اور اسٹرانگ کچن کی جو بیک بون ہے وہ اسٹور ہے. اسٹور کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے جو جینیٹرز ہوتے ہیں یا پراپر ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ریسٹورانٹس میں، جو ساری ہاؤس کیپنگ اور مطلب ڈسٹنگ کلیننگ وغیرہ یا جو ایریا ہوتا ہے پریمسز وغیرہ کی کلیننگ وغیرہ جو ہوتی ہے، واشنگ وغیرہ، وہ ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ. اکاؤنٹس آف کورس اپنا اکاؤنٹس ہینڈل کرتے ہیں. سارے جو سیل ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں یا ایکسپینس ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹس ہینڈل کرتے ہیں. اور اکاؤنٹ کے انڈر یہ کیشیئرز آتے ہیں، اور وہاں پہ پوائنٹ آف سیل سسٹم لگے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سے پوائنٹ آف سیل سسٹم آج کل آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو بھی ہوتے ہیں، کہیں ہائی ٹیک ہے، کہیں اور ڈفرینٹ ہے.
تو جو بھی ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹس کے اندر. ایڈمنسٹریشن جو آف کورس جو آپ کو پتہ ہے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایچ آر کا کام کرتی ہے. وہاں پہ سارے اسٹاف کی رینک اینڈ فائلنگس وغیرہ ہوتی ہے, ہائرنگ فائرنگ وغیرہ, اور ان کی جو کمپلیٹ فائلز جو ہوتی ہے وہ مینٹین ایڈمنسٹریشن کرتی ہے. اور انجینئرنگ یا جو ریپیئر اینڈ مینٹننس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری جو ہوتی ہے, یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ پورے پریمیسز کی جو انجینئرنگ اور ریپیئر اینڈ مینٹننس کے ایشوز ہوتے ہیں وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہینڈل کرے. Each department is dependent upon other department to properly and efficiently run the operation of the restaurant. لیکن each department جو ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تاکہ پراپرلی اور ایفیشینٹلی جو ہے آپریشن رن کیا جا سکے ریسٹورانٹ کا. each staff member is also dependent on other staff members. اور each ڈپارٹمنٹ کے اسٹاف ممبرس جو ہوتے ہیں وہ ادر ڈپارٹمنٹ کے اسٹاف ممبرس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. جس طرح سروس اسٹاف ہے تو وہ کچن اسٹاف پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کو سپورٹ دیتے ہیں. اکاؤنٹس والے بھی دیتے ہیں, انجینئرنگ والے بھی دیتے ہیں, اسٹور والے بھی دیتے ہیں. تو سب یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. جب یہ سب ٹیم ورک کر کے آپریشن چلاتے ہیں تو اس میں ایفیشنسی آتی ہے اور پرفارمنس کے اسٹینڈرڈ جو ہوتے ہیں وہ ہائی ہوتی ہیں. ٹیم ورک از وائٹل فار سکسیس. اور کامیابی کے لیے ٹیم ورک جو ہے وہ بہت زیادہ وائٹل یا بہت زیادہ ضروری ہے. کیپنگ آور گیسٹ سیٹسفائڈ اینڈ کمفرٹیبل از دا رسپانسبلٹی اینڈ آبجیکٹیو آف ایوری ڈپارٹمنٹ. اور ہمارے اسٹاف ہمارے گیسٹ کو سیٹسفائڈ رکھنا اور کمفرٹیبل رکھنا یہ رسپانسبلٹی اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے. صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ سروس ڈپارٹمنٹ اس کا مین رول پلے کرے, تو سب ڈپارٹمنٹ نے اسے کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے میزن پلیس, تھنگز ان پلیس. میزن پلیس جو ہے یہ ایک فرینچ لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر مین سروس ٹائمنگ سے پہلے جو پریپیرنگ کرتے ہیں, پریپنگ کرتے ہیں, کراکری کٹلری وغیرہ ٹیبل وغیرہ جو اسٹیک کرتے ہیں, وائپ کرتے ہیں, اس کو میزن پلیس. میزن پلیس از آل اباؤٹ پلاننگ. اور میزن پلیس جو ہے اٹس آل اباؤٹ پلاننگ. میزن پلیس should involve having everything ready in advance before operation start. اور اس کا performing میزن پلیس should involve having everything ready, مطلب ساری چیزیں تیار رکھیں آپریشن سٹارٹ ہونے سے پہلے. such as guest area clean, یہ میک شور کرنا پڑتا ہے کہ گیسٹ ایریا جو ہے نیٹ اینڈ کلین ہے. لائٹس سارے سوئچڈ آن ہے, وینٹیلیشن اگر ہے تو وہ آن ہے, کولنگ یا ہیٹنگ جو ہے وہ آن ہے. ورک ایریا لیڈ آؤٹ پراپرلی. جو ورک ایریا ہے چاہے وہ بیک اسٹیشنز ہیں یا کچن ہے یا ریسٹورانٹ فلور ہے تو پراپرلی لے آؤٹ ہونا چاہیے, پراپرلی ٹیبل سیٹ ہونی چاہیے, پراپرلی کلین ہونی چاہیے اور کمپلیٹ سیٹ اپ ان پہ موجود ہونا چاہیے. آل equipments are clean, prepared and ready to perform. اور سارے equipments جو ہیں وہ کلین ہیں, prepared ہیں اور ریڈی ہیں پرفارم کرنے کے لیے. اور ایٹ بار پہ کیا ہے, اسی طرح ہر اکثر ریسٹورینٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماکٹیلس بار ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی میزن پلیس کرنا پڑتا ہے لنچ اور ڈنر سے پہلے. جو بھی میل آورز ہے بہت سے ریسٹورینٹس میں بریک فاسٹ بھی سرو کرتے ہیں تو اس حساب سے وہ ایک پریپریشن جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. آئس ان بکٹس میں آئس ہونی چاہیے. فلوٹس ان رجسٹرز میں فلوٹس ہونے چاہیے. اورنجز اور لیمنس وغیرہ جو ہیں وہ سلائسڈ ہونے چاہیے. شیلفس جو ہیں وہ پراپرلی آپ سٹیک کریں. جو بھی وہاں پہ ریکوائرڈ چیزیں ہیں, کراکری کٹلری وغیرہ ہے, یہ جو کچھ بھی سٹیک کرنا ہے وہ پراپرلی سٹیک کریں. واٹر جو ہے وہ آج کل واٹر سارا جو ہے وہ یوزلی منرل واٹر سرو کرتے ہیں گورنمنٹ فائن ڈائننگ ریسٹورینٹس میں. تو اسمال باٹلس ہوتی ہیں یا لارج باٹلس ہوتی ہیں وہ بھی پراپر ہوتی ہیں. باقی جو بیوریجز کے جو ٹینس ہیں, جو بیوریجز کے ڈرنکس ہوتے ہیں وہ پراپرلی چلرس میں, ریفریجریٹرس میں رکھنے پڑتے ہیں تاکہ ٹائم پہ وہ ٹھنڈے اویلیبل ہوں. اور ایشٹریز جو ہیں وہ ٹیبل پہ, اگر اسموکنگ سیکشن ہے آج کل اکثر ریسٹورینٹس میں نان اسموکنگ ایریاز اور اسموکنگ ایریا جو ہے نا وہ نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں, یا باہر ان کا پیٹیو یا ٹیرس یا گارڈن میں کچھ چیئرز لگی ہوئی ہیں تو وہاں پہ وہ اسموکنگ الاؤ کرتے ہیں, تو وہاں پہ ایشٹریز ہونے چاہیے. اور گلاسز اور وائپڈ, اور گلاسز جو ہیں چاہے وہ آپ کے گابلٹ گلاسز ہیں, ہائی بالز ہیں, جوس گلاسز ہیں, ٹیولپ گلاسز ہیں, جو بھی آپ کے ڈفرینٹ گلاسز ہیں ماکٹیلس کے, وہ پراپرلی واش اور وائپڈ ہونے چاہیے اور ہائیجینکلی کلین ہونے چاہیے. اگر ریسٹورینٹس میں ایٹ بفے ٹیبلز اور کاؤنٹر, اگر ریسٹورینٹ میں بفے ہے لگاتے ہیں آپ لنچ یا ڈنر پہ, تو اس پہ یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ریڈی ایز ویل. بفے ٹیبل پہ گارنش از ریڈی. سروس اسپون, ٹنگس, فورکس اینڈ پلیسڈ. All crockery and cutlery
ٹیبل ویئر از پلیسڈ. شیفنگ ڈش فلڈ ہونی چاہیے, اور شیفنگ ڈش اگر آپ بفے پہ لگاتے ہیں شیفنگ ڈشز تو وہ ان کے نیچے برنرس بھی لگے ہوئے ہونے چاہیے, اور ان میں پراپر اسپرٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ تھرو آؤٹ جو بفے کے 3 یا 4 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں وہ وارم رہیں ڈشز. نیم ٹیگ آل بفے آئٹم پلیسڈ ہو. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے بفے لگایا ہوا ہے تو سوپ سے سیلڈ سے لے کے ڈیزرٹ تک سب ڈشوں کے آگے جو ہیں پراپر نیم ٹیگس لگے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ گیسٹ کو ریکگنائز کرنے میں آسانی ہو کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اور ایٹ ریسٹورینٹ فلور پہ کیا ہے, گلاسز ٹرنڈ اپ آن ٹیبل. یوزلی جو اوور نائٹ گلاسز وائپ کر کے جاتے ہیں وہ ٹیبلز پہ اپ سائڈ ڈاؤن رکھتے ہیں, تو صبح یا لنچ اور ڈنر سے اسٹارٹ ہونے سے پہلے جب اسٹاف آتا ہے سروس اسٹاف تو ان کو وہ سیدھا کر دیتا ہے. اسٹینڈرڈ ٹیبل سیٹنگ, ساری اسٹینڈرڈ سے ٹیبل سیٹنگ جو ہے وہ پلیسڈ ہونی چاہیے. یوزلی الا کارٹ میں یا بفے میں سنگل کورس سیٹنگ ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد ریمیننگ جو سیٹنگز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ سروس اسٹاف ان کو پرووائڈ کرتا ہے. بفے بٹر آن ٹیبلز پہ اگر کوئی برتھ ڈے وہ ہے بٹر وغیرہ پلیس کرنا ہے. کینڈلز جو ہیں وہ لٹس ہونی چاہیے. کہیں اکثر ریسٹورینٹس میں کینڈل لائٹ ڈنرز ہوتے ہیں تو ایوننگ میں کینڈلز پراپرلی جو یوز آدھی سے کم ہوئی ہوتی ہے ان کو ریپلیس کرتے ہیں, نئی کینڈلز لگاتے ہیں. اور جب گیسٹ آ کے بیٹھتا ہے تو سروس اسٹاف میں سینئر جو کیپٹنس ہوتے ہیں یا ہیڈ ویٹرز ہوتے ہیں یا سینئر آرڈر ٹیکنگ ویٹرز جو ہوتے ہیں وہ آ کے اس کینڈل کو لٹ بھی کرتے ہیں. بیک گراؤنڈ میوزک ٹرن آن. میوزک جو ہے وہ پراپر جو بھی بیک گراؤنڈ ہے چائنیز ریسٹورینٹ میں علیحدہ ہوتی ہے, تھیم ریسٹورینٹس میں علیحدہ ہوتی ہیں, کہیں لاؤڈ ہوتی ہیں, کہیں صرف انسٹرومنٹلز ہوتی ہیں, لیکن میوزک جو ہوتی ہے وہ ریسٹورینٹ کا ایک حصہ ہے تو وہ پراپرلی آن ہونی چاہیے. کروڈس کہتے ہیں سالٹ اینڈ پیپر شیکرز جو ٹیبل میں پڑے ہوتے ہیں وہ پراپرلی فلڈ ہونے چاہیے, اور یہ سروس ریسٹورینٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ دے میک شیور کہ وہ پراپرلی فلڈ ہے, اور وہ سروس اسٹارٹ ہونے سے پہلے چیک کریں کہ وہ ان کے جو چھید ہیں جو ان کے ہولز ہیں وہ پراپر کہیں بلاک نہ ہو جائیں, کیونکہ موئسچر کی وجہ سے ساون کے مہینے میں اسپیشلی سالٹ وغیرہ کے وہ بلاک ہو جاتے ہیں تو اس کو اوپن کرنا پڑتا ہے اور وہ پراپرلی فلڈ ہوں. یہ بڑا امبیرسنگ ہو جاتا ہے کہ گیس یوز کریں تو پتہ چلے کہ سالٹ والے میں سالٹ نہیں ہے اور پیپر شیکر میں جو ہے وہ بلیک پیپر نہیں ہے, کرشڈ بلیک پیپر نہیں ہے, تو وہ بڑا امبیرسنگ ہے. اسپیئر کٹلری ریڈی. جو بیک اسٹیشن پہ آپ کی اسپیئر کٹلری ہوتی ہے, فورک نائفس وغیرہ اسپونس وغیرہ وہ پراپرلی واشڈ کلین اور وائپڈ اور ہائیجینکلی کلین اسٹیک ہونے چاہیے. فلاورس پراپرلی ارینجڈ ان فلاور واسز ایٹ ایوری ٹیبل. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جہاں ٹیبلز پہ فلاور واسز ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ اکثر فریش فلاورز لگاتے ہیں, چاہے آپ روزز لگائیں یا ٹیولپس لگائیں یا کارنیشنس لگائیں, یہ جو بھی فلاورز ہوتے ہیں سیزن کے, لیکن وہ فریش ہونے چاہیے اور ان کے فلاور واسز کے جو پانی ہیں وہ بھی فریکوینٹلی چینج کرنا چاہیے. میز اینڈ پلیس چیک لسٹ مسٹ بی یوز سو دیٹ نتھنگ از فارگاٹن اور نیگلیکٹڈ. اس لیے میز اینڈ پلیس جو چیک لسٹ ہوتی ہے جو بناتے ہیں مینیجرز وغیرہ بناتے ہیں, فلور مینیجرز بناتے ہیں, وہ اس لیے بناتے ہیں کہ اسے چیک کریں اور اس میں کوئی چیز یا بھول نہ جائیں یا نیگلیکٹ نہ ہو. اچھا, ٹیبل سیٹنگ اپ اے ٹیبل. اب ٹیبل کس طرح سیٹ کرتے ہیں؟ ٹو سیٹ اپ اے ٹیبل پراپرلی اینڈ ان کریکٹ مینر یو ول نیڈ ٹو. اگر آپ ٹیبل کو پراپرلی کریکٹ مینر سے سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے چیک دیٹ ٹیبل از کلین ان گڈ کنڈیشن, چیک دیٹ it is free from any sharp edges or it does not bubble or shake, and if so you need to put padding under the legs to make it stable. یہ ٹیبل جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے, پراپرلی ٹیبل کلاتھ اور سیٹ اپ وغیرہ لگنا چاہیے, گڈ کنڈیشنس میں ہونی چاہیے, چیئرس بھی چیک کرنی چاہیے, ڈسٹنگ بھی کرنی چاہیے اور میک شیور کرنا چاہیے کہ چیئرس بھی نیٹ اینڈ کلین ہیں, ان کے ایجز وغیرہ پہ کوئی گریس وغیرہ نہیں لگی ہوئی ہے. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ بعض اوقات ٹیبلز جو ہیں وہ ببل نہ کریں. ببل کرتی ہیں یا شیک کرتی ہیں اگر خاص کر اگر آپ کے نیچے فلور کی ٹائل جو ایون نہیں ہے یا کوئی اور فالٹ کی وجہ سے, تو وہ ببلنگ ٹیبل پہ گیس بیٹھ کے فورک نائف سے کھانا یا جو ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, وہ بڑا امبیرسنگ ہو جاتا ہے. اور خاص کر یہ بینکوٹس میں بڑا خیال رکھا جاتا ہے, تو آپ کو وہ ٹیبلز جو ہیں اگر وہ پیٹیو میں یا گارڈن میں کہیں لگی ہوئی ہیں تو ان کو پراپر ان کے لیگس کے نیچے جو ہے وہ پیپر کی یا گتے کی یا کسی چیز کی کشننگ دینی پڑتی ہے تاکہ وہ اسٹیبل رہے. انشور دیٹ ایچ اسٹیشن ہیز سفیشینٹ ٹیبل
آف ایچ سائز ٹو 2, 4 and 6. اور یہ شور کریں کہ ہر اسٹیشن میں سیکشنز ہوتے ہیں ہر ایریا میں, تو اس میں ڈوس ہوتے ہیں, 4 کی ٹیبل ہوتی ہیں, 6 کی ہوتی ہیں, ایٹ ٹائمس 8 کی 10s بھی ہوتی ہیں, تو وہ پراپرلی سیٹ ہوں. چیک دیٹ دیر از سفیشینٹ اسپیس بٹوین ایچ ٹیبل ٹو پرووائڈ ایفیشینٹ سروس اینڈ ایز آف موومنٹ. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ میک شور کریں کہ جب آپ سروس ٹیبل سیٹ کریں تو ان کے آس پاس آگے پیچھے آگے پیچھے اور ادھر ادھر جگہ پراپر موومنٹ کی اویلیبل ہونی چاہیے. تقریباً 3 یا 4 فٹ کی جگہ ہونی چاہیے تاکہ سروس اسٹاف گھوم سکے. بہت زیادہ جہاں ٹیبلز زیادہ لگا دیتے ہیں کنجیشن ہو جاتی ہیں, کچھ لوگ گیسٹ بھی ٹیبل چیئرس کھول کے بیٹھتے ہیں تو اس وقت سروس کے لیے پرابلم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وی ہیو ٹو میک شیور کہ سفیشینٹ اسپیس جو ہے وہ ٹیبلز کے سراؤنڈنگ میں موجود ہو تاکہ سروس اسٹاف جو ہے وہ صحیح سروس دے سکے. انشور دیٹ ایریا اراؤنڈ ٹیبل از کلین اینڈ انکٹڈ. اور یہ میک شیور کریں کہ ٹیبل جو ہے جو ایریا جو ٹیبل کے ایریا ہے وہ کلین ہے اور وہ کنجسٹڈ نہیں ہے. چیک دیٹ چیئرز آر کریکٹ type in good condition, properly cleaned and sufficient in quantity. اور یہ میک شیور کریں کہ چیئر جو ہیں وہ کریکٹ ٹائپ کی ہیں, کہیں ڈفرینٹ کلرز کی لگی ہوئی ہوتی ہیں, کہیں ہائی بیک لگی ہوئی ہے, لو بیک, اس طرح مکس نہیں ہونی چاہیے. وہ جو ایک تھیم کی ہوتی ہیں جو ریسٹورینٹس کی ہوتی ہیں وہی ساری چیئرز لگی ہونی چاہیے. اس میں بینکویٹ کی یا کسی اور کی یا گارڈن چیئرز نہیں لگانی چاہیے, اور سب گڈ کنڈیشن میں ہوں اور پراپرلی کلینڈ ہوں اور آپ کے پاس سفیشینٹ ان کوانٹٹی ہوں, تاکہ اگر آپ نے سیٹنگ بنانی ہو تو آپ کے پاس بیک ایریا میں چیئرز ایکسٹرا موجود ہوں تاکہ آپ اس کو ریسٹورینٹ کا جو موجودہ سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب کیے بغیر آپ کسی ٹیبل کی سیٹنگ بڑھا سکیں. یو مے یوز دا فالوئنگ ایگزامپل ٹو لرن. اگر آپ یہ فالوئنگ ایگزامپل دی گئی ہے تاکہ آپ لرن کر سکیں. ہاؤ ٹو لے آؤٹ اے ٹیبل فار فل بریک فاسٹ. اگر وہ ریسٹورینٹ جہاں پہ بریک فاسٹ سرو ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہاؤ ٹو لے آؤٹ ٹیبل فار فل بریک فاسٹ. چیک دیٹ ٹیبل از کلین اینڈ ریپلیس اف نیسسری. یہ چیک کریں کہ ٹیبل کلین ہے, اور اگر کلین نہیں ہے اور اس میں کوئی فالٹ ہے تو اس کو ریپلیس کریں. پلیس سالٹ اینڈ پیپر شیکر ایٹ دا سینٹر آف دا ٹیبل. سالٹ اینڈ پیپر شیکر جو ہے جیسے کارڈیمنٹس بھی کہتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, وہ ٹیبل کی چاہے وہ راؤنڈ ٹیبل ہے یا ریکٹینگولر ہے یا ڈیوس ہے, اسکوائر ٹیبل ہے, تو اس کے سینٹر میں جاتا ہے. پلیس نیپکن, کپ, ساسرز اینڈ سائڈ پلیٹس. آپ کو نیپکن, کپ, ساسرز اور سائڈ پلیٹس بھی لگانا پڑتے ہیں. پلیس جیم, بٹر اور ادر پریزرویٹیوز ایز آرڈر بائی دا گیسٹ. اور اگر آرڈر گیسٹ کرتا ہے تو جو جیم اور پریزرویٹیوز ہوتے ہیں وہ بھی ٹیبل پہ موجود ہونا چاہیے. پلیس آل ریکوائرڈ کٹلری لائک فورک, نائف, اسپون, بٹر نائف ایٹسٹرا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پراپرلی ٹیبلز پہ ہونی چاہیے, لائک فورک, نائف, اسپون, بٹر نائف ایٹسٹرا. اب میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کے یہ آپ کا بیسکلی جو ہے یہ ڈنر فورک ہے, ڈنر نائف ہے, یہ اس کی بیس ہے, یہ اس کا بلیڈ ہے. یہ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. آپ کو ہمیشہ جو ہے کٹلری بیس سے پکڑنی چاہیے تاکہ آپ کے فنگر پرنٹس آپ کے بیس پہ, اور خاص کر وہ بلیڈ والا حصہ جو گیسٹ کے منہ میں جاتا ہے وہاں پہ نہ آئے. اسی طریقے سے یہ ڈنر فورک ہے, یہ اس کی بیس ہینڈل ہے, اس کو اپنے بیس سے پکڑنا ہے. یہ اس کا ماؤتھ ہے, یہ اس کی ٹیتھس ہیں, یہ 3-4 ٹیتھس سیدھے ہونے چاہیے اور نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے. اور یہ آپ جو ہے جب ٹیبل پہ پلیس کرتے ہیں تو آف کورس فورک جو ہے آپ لیفٹ سائڈ پہ رکھتے ہیں, نائف جو ہے آپ رائٹ سائڈ پہ رکھتے ہیں. اور بعض اوقات جو ٹیبلز پہ آپ کو ٹیبل اسپون بھی یا رائس اسپون بھی رکھنے پڑتے ہیں, خاص کر پاکستانی ریسٹورینٹس میں یا جہاں آپ نے چاول وغیرہ یا دوسری چیزیں سرو کرنی ہوں. تو یہ آپ نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ آپ ٹیبل پہ اس طرح رکھیں. ایڈ ایڈیشنل آئٹمس لائک فلاور واس, کامنٹس کارڈ, ٹیبل نمبر ہے. اور یہ میک شیور کریں کہ اگر فلاور واسز ہیں وہاں پہ پالیسی ہے فریش فلاورس کی, تو دوسرے آرٹیفیشل فلاورس کی, تو فلاور واس جو ہے وہ ٹیبل پہ ہونے چاہیے. کامنٹس کارڈ بھی ہونے چاہیے. اور ٹیبل نمبر بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر ٹیبل کا اپنا ایک نمبر ہوتا ہے, کیونکہ جب رش ہوتا ہے اور ویسے بھی آرڈر مکس اپ نہ ہو, 3 نمبر ٹیبل کا آرڈر 5 پہ نہ چلا جائے اور 5 نمبر کا ٹیبل, تو اس لیے جب آرڈر ٹیکر آرڈر لیتا ہے یا تو انہوں نے ٹیبل میمورائز کیے ہوتے ہیں ٹیبل نمبر, یا اس ٹیبل پہ چھوٹا سا ٹیبل نمبر ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے.
ڈبل چیک دیٹ ٹیبل از پراپرلی لیڈ آؤٹ. پھر ڈبل چیک کریں کہ ٹیبل جو ہے پراپرلی لیڈ آؤٹ ہے. ٹی کپ مسٹ بی ایٹ دا رائٹ سائڈ آف دا گیس. اور ٹی کپ جو ہیں وہ گیس کے رائٹ سائڈ پہ آتے ہیں. پلیس ملک پاٹ اینڈ ادر آئٹمس ریکوائرڈ. آپ کو ملک اور شوگر پاٹ جو ہے وہ بھی جب آپ بیوریجز سرو کرتے ہیں تو ٹیبل پہ لگانے پڑتے ہیں. ہاؤ ٹو لے اے ٹیبل کلاتھ. اور ٹیبل کلاتھ کس طرح لے کرنا ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. دا فالوئنگ پروسیجر فار لیئنگ اے ٹیبل کلاتھ از ون آف دا موسٹ کامن ون. جو فالوئنگ طریقہ بتا رہے ہیں سب سے کامن ہے. ہاؤ ایور یور اسٹیبلشمنٹ میں یوز اے ڈفرنٹ میتھڈ ڈپینڈنگ آن دا وے ان وچ دا ٹیبل از فولڈیڈ بائی دا table cloth is folded by the laundry. In all cases the table top must never be exposed when guests are in the restaurant. آج کل تو گلاس کے ٹیبلس ٹاپس بھی آ گئے ہیں تو وہاں پہ ٹیبل کلاتھ کا کانسیپٹ جو ہے وہ تھیم ریسٹورینٹس میں کم ہو گیا ہے. لیکن 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلس میں جو گورنمنٹ ریسٹورینٹس ہیں وہاں پہ ابھی بھی پراپر لینن پلیس کرتے ہیں اور ٹیبل کلاتھ اور سینٹر پیس وغیرہ پلیس کرتے ہیں. اور ٹیبل کلاتھ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح لانڈری سے فولڈ ہو کے آتے ہیں کہ ان کی جو کریس ہوتی ہے وہ ٹیبل کے مڈل میں آتی ہے. چاہے وہ اسکوائر ٹیبل ہے یا راؤنڈ ٹیبل ہے یا ریکٹینگولر ٹیبل ہے تو اسی حساب سے کرنا ہے آپ کو پلیس کرنا. سب سے امپورٹنٹ کوئی جو پوائنٹ ہے وہ نوٹ کرنے کا وہ یہی ہے کہ جب گیسٹ ریسٹورینٹس میں بیٹھے ہوں تو اگر آپ کے ٹیبل کلاتھس آپ پلیس کرتے ہیں ٹیبل تو آپ کے ٹیبل ٹاپس جو ہیں وہ بیئر نہیں ہونے چاہیے. وہ بغیر ٹیبل کلاتھس کے نہیں ہونے چاہیے. وہ ہر وقت ٹیبل کلاتھ ان کے اوپر بچھا ہوا ہونا چاہیے کہ بغیر ٹیبل کلاتھ کے ٹیبل جو ہیں وہ ریسٹورینٹس میں بہت برے لگتے ہیں. چیک دیٹ ٹیبل از کلین ریڈی اینڈ ان رائٹ پوزیشن. یہ چیک کریں کہ ٹیبل جو ہے وہ کلین ہے اور اسٹیڈی ہے, اس میں کوئی وہ ببلنگ وغیرہ نہیں ہے اور رائٹ پوزیشن پہ پڑی ہوئی ہے. دیر آر ڈفرینٹ سائزز اینڈ شیپ آف ٹیبل کلاتھ. چیک دیٹ یو ہیو دا رائٹ سائز ٹیبل کلاتھ ٹو فٹ دا ٹیبل. کیونکہ ڈفرینٹ ٹیبل کلاتھ کے آتے ہیں ڈفرینٹ سائز کے حساب سے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ راؤنڈس بھی ٹیبل ہوتی ہیں, اسکوائرس بھی ہوتی ہیں, ریکٹینگولر بھی ہوتی ہیں. تو اسی حساب سے اب ڈفرینٹ سائزز دی گئی ہیں. 54x54 بھی ہے, 54x72 انچز بھی ہے, 54x108 بھی ہے اور 54x120 انچز بھی ہیں. تو اس حساب سے جس حساب کی ٹیبل ہوتی ہے اس حساب سے آپ ٹیبل کلاتھ اس پہ پلیس کرتے ہیں اور اس کے اوپر سینٹر پیس بھی پلیس کرتے ہیں. اور سینٹر پیس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ٹیبل کلاتھ کو سیو کر دینا, کیونکہ زیادہ ٹرن اوور ٹیبل کلاتھ کا نہ ہو. اور اگر تھوڑے بہت کوئی اسٹین آتے ہیں ڈائننگ کے دوران گیسٹ کے تو وہ ٹیبل ٹاپ پہ آتے ہیں تو ٹیبل ٹاپ ریموو کر کے آپ دوسرا ٹیبل ٹاپ لگا کے تو آپ دوبارہ سیٹ اپ لگا سکتے ہیں. آپ کو ٹیبل کلاتھ جو ہے وہ ریپلیس نہیں کرنا پڑتا. لے فولڈیڈ ٹیبل کلاتھ آن ٹیبل اینڈ کریس ایٹ دا مڈل. جب آپ ٹیبل کلاتھ لے کر آئیں تو فولڈیڈ ٹیبل پہ رکھیں اور کریس جو ہے وہ ہمیشہ مڈل میں رکھیں. اور لے اے ٹیبل کلاتھ ایونلی ایٹ دا ٹاپ, اور اس کو برابر ایونلی کریں ٹاپ پہ. کریس لائن وہ مڈل میں ہونی چاہیے اینڈ ایجز ایونلی فالنگ فرام آل سائڈ. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے خاص کر ریکٹینگولر اور اسکوائر ٹیبلس میں کہ ہر سائڈ سے فال جو ہے وہ برابر ہو. اکثر اسٹاف نگلیکٹ کرتا ہے کہ ایک سائڈ سے جو ہے وہ فال جو ہوتا ہے ٹیبل کلاتھ کا کم ہوتا ہے, دوسری سائڈ سے زیادہ ہوا ہوتا ہے. اگر ایونلی پلیس نہ ہو تو وہ بہت زیادہ بری لگتی ہیں اور وہ ان پروفیشنل طریقہ سمجھا جاتا ہے. تو اس بات کا آپ کو بڑا خیال کر رکھنا پڑتا ہے خاص کر فارمل گورنمنٹ ریسٹورینٹس میں کہ ٹیبل کلاتھ جو ہیں وہ ریکٹینگل اور اسکوائر ٹیبل کلاتھ میں ٹیبل پہ تمام سائڈ سے برابر فال جو ہے ان کا برابر ہے, کہیں کم یا کہیں زیادہ نہیں ہے. As you lay table cloth, check that there is no stain, burn or tears. If necessary, set aside defected linen and replace. اور یہ بات ضروری ہے کہ جب آپ دیکھیں لانڈری سے ٹیبل کلاتھس آئے ہیں تو چیک کریں کہ ان پہ کوئی سٹین یا بعض لوگوں کا واشنگ کلین نہیں ہوتی یا کوئی برنس وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی دھاگے وغیرہ نکلے ہوتے ہیں یا پھٹے ہوئے ٹیبل کلاتھ ہوتے ہیں. تو میک شیور کہ وہ آپ اس کو ریپلیس کر دیں اور اس کو صحیح ٹیبل کلاتھ جو ہے وہ پلیس کریں. میک شیور دیٹ ٹیبل کلاتھ ہینگ ایونلی فرام آل سائڈ. یہ پھر میں نے بتایا کہ یہ میک شیور کریں کہ ٹیبل کلاتھ جو ہے وہ ایونلی ہینگ کر رہا ہے, سب سائڈ سے برابر ہے.
ہینڈل ٹیبل کلاتھ وتھ کیئر سو اٹ ڈز ناٹ بیکم رینکلڈ. اور یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ٹیبل کلاتھ کو کیئر کے ساتھ وہ کریں جب آپ لگا رہے ہوں فرسٹ ٹائم, کیونکہ وہ کہ لانڈری سے پریس ہو کے ہاؤس کیپنگ سے آتا ہے تو اس پہ رینکلس نہ پڑیں, اس کی جو گریس خراب نہ ہو, اس کا اسٹارچ اس کی جو ہے کلف جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ خراب نہ ہو. ٹیبل سیٹنگ. Organizing is the most important task in restaurant management. So far you have learned how to set up a table, but how you arrange your work to lay out large number of table is in a most effective way. کہتے ہیں یہ آرگنائزنگ ریسٹورینٹ ٹاسک جو ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کو یہ تو ہم نے بتایا ہے کہ ٹیبل کس طرح لے آؤٹ کرنا ہے, آپ آرگنائز طریقے سے لارج نمبر آف ٹیبلس کو ایفیشینٹلی آپ کس طریقے سے آپ سیٹ اپ کریں. Prior to setting up, each member of the service staff is assigned a station or group of table to set up before service staff starts and to clean before going off the duty. اور یہ prior to ہر جو فلور پہ بھی ریسٹورینٹ فلور پہ بہت سی ٹیبلس لگی ہوتی ہیں, 100 کی سیٹنگ ہوتی ہے, کہیں 150 کی ہوتی ہیں, کہیں 200 کی ہوتی ہیں, بڑے ہال بھی ہوتے ہیں جہاں 200-300 کی سیٹنگ بھی ہوتی ہیں. تو ڈفرینٹ سیکشنز ہوتے ہیں, ہر سیکشنز میں جو ہے وہ ڈفرینٹ گروپ آف ویٹرس کام کر رہے ہوتے ہیں, کہیں 2 ہوتے ہیں, کہیں 3 ہوتے ہیں, اگر اسٹیشن بڑا ہے تو وہاں 4 بھی ہوتے ہیں. تو وہ پراپرلی آرگنائز کرنا جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ رش کے دوران سب مکسز نہ ہوں اور سب اپنے اپنے اسٹیشنز پہ کام کریں. اور ہر ایک جو اسٹیشنز ہوتا ہے سیکشن کا اس کا ایک بیک اسٹیشن بھی ہوتا ہے, یا 2 بیک اسٹیشنز ہوتے ہیں جہاں سے وہ ساری کراکری کٹلری لا کے ٹیبل پہ لگاتے ہیں, اور وہ ان کے اسٹیشن ان کے وہ بیک اسٹیشنز ہوتے ہیں وہ ان کو اسائن کیے جاتے ہیں. چیک دیٹ آل چیئرز آر ان پوزیشن اینڈ ٹیبل کلاتھ کریکٹلی لیڈ. یہ چیک کریں کہ ساری ٹیبل جو ہیں چیئرز جو ہیں پراپرلی پلیسڈ ہیں اور ٹیبل کلاتھ جو ہیں کریکٹلی لیڈ آؤٹ ہوئے ہیں. یوز اے لارج اوول ٹرے ٹو برنگ all items to the table at once. This will minimize the trip to back station again and again. کہتے ہیں اوول ٹریز بھی بڑے ملتے ہیں, جس طرح ٹرے بیسکلی 3 قسم کے ہوتے ہیں, راؤنڈ بھی ہوتے ہیں, ریکٹینگولر بھی ہوتے ہیں, اور اوول ٹریز بھی ہوتے ہیں بڑے. وہ آگے جب کیرنگ اے ٹرے یا یوزنگ اے ٹرے کا ٹاپک آئے گا میں آپ کو وہ دکھا دوں گا, تصویریں بھی دکھا دوں گا اور آپ کو بتا بھی دوں گا. لیکن وہ بڑا ٹرے یوز کریں گے تو اس کو اوول ٹرے کا ایڈوانٹیج یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار بیک اسٹیشن پہ چکر نہیں لگانے پڑیں گے. When all tables are properly laid out, make sure nothing is. جب ساری ٹیبل پراپرلی لے آؤٹ ہونا ہے, میک شیور کریں کہ کوئی چیز بھی اس میں مسنگ نہیں ہے. لے آؤٹ ٹیبل ان دا فالوئنگ آرڈر. اور لے آؤٹ ٹیبل آپ فالوئنگ آرڈر سے کریں. ایشٹریز لگائیں اگر وہ اسموکنگ سیکشن ہے, اور آپ خاص کر باہر کا ایریا ہے اگر وہ نان اسموکنگ ہے تو کوئی ایشٹرے لگانے کی ضرورت نہیں. سالٹ اینڈ پیپر شیکر لگائیں, سائڈ پلیٹس لگائیں, نیپکنس لگائیں, ٹیبل نائف لگائیں, ٹیبل فورک لگائیں, فش نائف, فش فورک, سوپ اسپون, ڈیزرٹ اسپون, ڈیزرٹ فورک, بٹر نائف, واٹر گلاسز اور فلاور واسز. باہر کے ملکوں میں وائن گلاسز وغیرہ بھی لگاتے ہیں یہاں پہ, لیکن ہمارے یہاں پہ وائن وغیرہ گلاسز وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ویسے سنگل سیٹ اپ ہے, سنگل کورس سیٹ اپ لگا رہے ہیں یا آپ فل کورس لگا رہے ہیں. فل کورس میں تو آپ کو پھر سوپ سے یا ایپیٹائزر سے شروع ہونا پڑتا ہے. ایپیٹائزر فورک ہوتے ہیں, ایپیٹائزر فورک کے بعد پھر سوپ اسپونز ہوتے ہیں, پھر فش کا وہ سیکوینس آتا ہے, یہ بھی آگے آپ کو پڑھایا جائے گا کہ کسی کو. پھر فش نائف اور فش فورک ہوتے ہیں, پھر ڈنر نائف اور ڈنر فورک ہوتے ہیں, اور پھر ڈنر پلیٹ کے آگے فرنٹ پہ جو ہے آپ جو ہے ڈیزرٹ کا سیٹ اپ لگاتے ہیں, جس میں ڈیزرٹ فورک اور ڈیزرٹ اسپون لگاتے ہیں. نوٹ وین laying cutlery, if you start with a table knife and fork and work outward, it will help you get space right. Usually dinner plates are of 10 inches or 12 inches. اب یہ آپ کو بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اندر سے باہر کی طرف یوز کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ آپ کی ڈنر پلیٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ یوزلی 10 یا 12 انچز کی ہوتی ہے. تو آپ یہ 10 اور 12 انچز کی اسپیس چھوڑ کے جب آپ سیٹ اپ لگاتے ہیں تو اندر سے باہر کی طرف لگاتے ہیں. مطلب ہے کہ آپ پہلے ڈنر فورک اور ڈنر نائف لگائیں گے, اس کے بعد فش فورک اور فش نائف لگائیں گے, اور بعد میں آپ رائٹ سائڈ پہ سوپ اسپون لگائیں گے, اور آپ پھر اگر کاکٹیل ہے تو پھر آپ کاکٹیل فورک لگائیں گے.
تو اندر سے جب آپ باہر کی طرف لگائیں گے تو آپ کے بیچ میں جو سینٹر اسپیس ہوگی وہ کریکٹ سائز کی بچے گی، اور سینٹر اسپیس جو ہے آپ کو 10 یا 12 انچ کی رکھنی پڑتی ہے کہ جس میں آپ نے ڈنر پلیٹ رکھنی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ہی اکثر نیپکنس آ جاتے ہیں اسی کے اوپر. اب بعض جگہ نیپکنس کلاتھ نیپکن جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ سائزز کے بھی ہوتے ہیں، انچز کے حساب سے ہوتے ہیں، کہیں 22x20 ہوتے ہیں، 22x22 ہوتے ہیں، کہیں 20x20 ہوتے ہیں، کہیں 18x18 ہوتے ہیں. تو ان کو اسٹارچ لگا ہوا ہے، لوگ ڈفرینٹ شیپ کے بھی لگاتے ہیں، کہیں شیف کیپ کا اسٹائل ہوتا ہے، کہیں فین کا ہوتا ہے، کہیں کس کا جو بھی اسٹائل ہوتا ہے وہ آپ کو فولڈ کر کے ٹیبل پہ لگانا پڑتا ہے. ٹیبل ڈی ہاٹ کور. On the table, the hot menu of the day, the entire meal comes